پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کو تھکن نہیں، وہ شامل ہو جائیں، تھکن نہیں، وہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے نوا نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے کے بندے ثنا کرتے ہیں، جو کہ مالک ہے صدا سنتا ہے۔ میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار لا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندۂ عاصی۔ رب معاف کر رب معاف کر میرے جرمانوں، بے شک میں اوگن ہارا۔ رب معاف کر میرے جرمانوں، بے شک میں اوگن ہارا۔ جد واسطے کائنات بنی او دیال دمے حبدارا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر۔ برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا مولا
مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، گر تو نہ سنے گا تو میری کون سنے گا، گر تو نہ کرے گا تو کرم کون کرے گا، تالے سے بیکار نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا، چولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا، بابا میری تیرے کرم سے، بابا ساغیوں بھی میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا میں بندۂ خطا کار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں، مجھے کیا راہ سجھائے، کہ اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا کہ اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا اللہ، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحیم، میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، کوئی دنیا عطا میں، سبحان اللہ کہنے والے ہیں، سبحان اللہ کہنے والے ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیں، ایک بار محبت سے پھر کہہ دیں سبحان اللہ، محبت سے پھر کہہ دیں سبحان اللہ، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تھا تیرا، ہو جو آتم کو میسر یہ نظارہ تیرا،
کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وعدہ کیا جو تو کرم ہے شگفتہ تیرا میرے آقا وعدہ کیا جو تو کرم ہے شگفتہ تیرا میرے آقا وعدہ کیا جو تو کرم ہے شگفتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے میرے آقا ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا کا کیڑا ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اسروار پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروار پہ اڑتا ہے پریرا تیرا نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ اللہ کرے مجھے نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب میرے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں بیرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں بیرا تیرا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را نہ غم در سے نہ ٹال اب بڑھا
پہ میں خدا رانا ہمیں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا 11ویں کی محفل ہے 11ویں کی محفل میں اللہ کے فضل ہوا رمضان دیا پھر محفل میلاد بھی ہے ٹھیک ہے نا جو قادری بن کر بیٹھے ہیں جو شرما رہا ہے اس کو نہیں کہہ رہا جو فخر کرتا ہے قادری ہونے پہ اٹھائے سیدھا اور بولے جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا دبے جس میں حمایت کا وہ پہنچا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا المدد یا غوث اعظم 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 المدد یا غوث امداد کن از بند غم آزاد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم جو میرا غوث ہے اور بیٹا آئیے میں منقبت آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم اس حوالے سے چند اشعار منقبت کے پڑھ کر اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں. ہمارے بزم کے وہ خوبصورت ثنا خان سیرت اور اچھا پڑھنے والے سینئر ثنا خان حافظ عبدالحسیب بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. منقبت پڑھ کر انشاءاللہ وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. کہتے ہیں
احسان ہے اللہ کا تجھ پر ہے یہ احسان ختیجہ اللہ کا تجھ پر ہے یہ احسان ختیجہ زہرا کی تو ماں ہے یہ تیری شان ختیجہ زہرا کی تو ماں ہے یہ تیری شان ختیجہ تاریخ تھی جب کفر سے ہر سمت فضائیں تاریخ تھی کفر سے ہر سمت فضائیں اس دور میں لائی تو ایمان ختیجہ اس دور میں لائی تو ایمان ختیجہ زہرا کی تو ماں ہے یہ تیری شان خدیجہ اسلام کو جس وقت پڑی تیری ضرورت کہیے سبحان اللہ بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو اور اس وقت جو آپ کا ساتھ دے یقین کریں یہ بتائیں مشکل وقت بتاتا ہے کہ آپ کا اپنا کون ہے خوشی میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں جن کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہتے ہیں اسلام کو جس وقت بڑی تیری ضرورت سب مال کیا دین پہ قربان خدیجہ سب مال کیا دین پہ قربان خدیجہ حالات کٹھن بھی تھے مگر میرے نبی کو حالات کٹھن بھی تھے پر میرے نبی کو ہونے نہیں دیتی پریشان ختیجہ زہرا کی تو ماں ہے یہ تیری شان خدیجہ زہرا کی تو ماں ہے یہ تیری شان ختیجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہی سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد وسیم طاری صاحب کا کہ جن کے توسل سے اس بابرکت مہینے میں بابرکت محفل میں حاضری ہوئی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری مسجد کمیٹی کو، اس کے ممبران کو، جنہوں نے محفل سجائی۔ اللہ کریم آپ سب کا بھی یہاں پر آنا، محفل سجانا، ہمارا نعتیں سنانا، بیان سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام ہی اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہمارے جناب میر عبد الماجد قادری صاحب محبت نچاور فرما رہے تھے۔
اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. محبتوں کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب دیکھتے ہیں میرے ساتھ مل کر کون پڑھتا ہے. ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی کافی جمع ہے. قریب قریب آ جائیں گے تو سمجھ اچھا ہو جائے گا. اور سب نے مل کر میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جانا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار پیش کروں گا, مل جائیے گا. اللہ 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 بولو اللہ 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 مل کر اللہ 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 اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ. حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا, اس میں بھی آپ کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ گیا. اس طرح اللہ اکبر. اور اسی طرح تسبیح فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس پہ پڑھنے پر جملے پر اللہ تعالیٰ آپ کے نام کا جنت میں درخت لگاتا ہے. تو مل کر محبت سے شامل ہو جائیے اور خوب رمضان المبارک کے مہینے میں برکتیں لوٹیے. مل کر پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آمنا برسول اللہ 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 اللہ. کھل جائے
در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ پڑھو اللہ 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 محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جو مدینے سے لو لگا کر بیٹا ہے میرے ساتھ شامل ہو جائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ڈوب سکتی نہیں طوفانوں کی طغیانی میں ڈوب سکتی نہیں طوفانوں کی طغیانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد
کے تیرائے ہوئے ہیں۔ دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاغل خبر، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں۔ اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ میں شرح اگر میں شر کس بات کا ہم کو ڈر، ارے ہم جس کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے، اور نام آلے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے، او مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے
دیدار کو آئے ہوئے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو ہوئے ہیں ایک جھلک ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں شرم و اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم و اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت حضرت مولانا عرفان عطاری صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ منقبت پڑھوں گا، اس کے بعد حضرت کا نورانی عرفانی بیان ہوگا، مل کر محبت سے پڑھیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیب میزاں پہ سب کھڑے ہیں آمال تل رہے ہیں رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا ارے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں دیکھو اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں محبت سے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مل جائیے کیونکہ یہ رات بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف سے نسبت رکھتی ہے، تو حضور غوث پاک کی شان میں منقبت پیش کروں گا۔ مشہور منقبت سب کو پڑھنی آتی ہے، مل جائیے گا انشاءاللہ کہ حضور ماحول بن جائے گا۔ میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جولی ہے لائی اب آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے بھلائی بڑی دیر سے میرے جیلا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا غم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے چولی کو میری بر
کو ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا مارا مارا۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کار اپنے پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی، جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی۔ لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، ہم سب کی جھولی بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے۔ اور مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آئی آڑے آئی۔ جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کہا جس نے یا غوث اغثنی، تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، یا غوث میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا عاصی کا گزارا، تیری خیر سے شاہ جیلا چلتا عاصی کا گزارا، تیری خیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی، بڑی دیر سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار والا تبار ہم ایک دوسروں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار، اللہ کی عطا سے ہر غیب پر خبردار، مکہ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار،
سیدہ آمینہ کے لال حبیب پروردگار دو عالم کہ شہنشاہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت لشان، جو شخص دن بھر میں میری ذات پر 50 بار درود پاک پڑھے گا. کتنی بار؟ 50 بار. فرمایا کل برز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں سے ملاقات کروں، فلاں سے ملوں، فلاں سے ملوں. کاش کہ مجھے ایک مرتبہ اس سے ملنے کا موقع مل جائے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام خود امتیوں کو اپنی ملاقات کا طریقہ بتا رہے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے ملاقات کرو اور میں تم سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں، تو فرمایا کہ میری ذات پر ایک دن میں 50 بار 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل نہیں. تو آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے آپ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. جس کے پڑھنے میں جتنا شوق محبت زیادہ ہوگی انشاءاللہ اس پر اتنا ہی زیادہ کرم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نزول قرآن کا مہینہ ہے. سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا. یاد رہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ پر تحریر فرما دیا، اور پھر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں بتدریج وقتاً فوقتاً یہ نازل ہوتا رہا. جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی صورتیں، اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائی. 6666 آیتیں ہیں، اور الحمد سے لے کر والناس تک 114 صورتیں ہیں. تحقیق یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے. اور اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ حضور کے معجزات میں سے سب سے اہم اور بڑا معجزہ ہے. آپ کے شائن شان معجزہ ہے. فرمایا کہ حبیب اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں میں نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر یہ قرآن مجید قلب مصطفیٰ پر اللہ نے اتارا ہے. قلب مصطفیٰ پر اللہ نے نازل فرمایا. لہذا اس کتاب کی خاصیت یہ بھی ہے کہ من نوعن یعنی حرف بحرف دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو بندہ یاد کر لے سوائے قرآن مجید. کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ بڑے تو بڑا الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بھی الحمد سے لے کر والناس پورا قرآن مجید یاد کر کر حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اور الحمدللہ متعدد اولیاء کرام کے واقعات اس طرح ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ الحمدللہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے والدہ قرآن کی تلاوت کرتے تھیں، اور وہ الحمدللہ سن کر ہی قرآن مجید یاد کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی سیدی غوث پاک کی منقبت پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ الحمدللہ آپ مادرزاد ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو الحمدللہ آپ ایک نہیں دو نہیں 17 پارے آپ کو حفظ زبانی یاد تھے. 17 پارے یاد تھے. لہٰذا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور فرمایا کہ اس کو کوئی بدل سکتا نہیں، اس کو کوئی تبدیل کر سکتا نہیں. اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات لیا ہے کہ اب جس کی حفاظت اللہ کرے تو اس کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے کہ کہا کہ
فانوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو جب شمع بجھ نہیں سکتی تو پھر قرآن مجید کوئی مٹا کیسے سکتا ہے؟ لہذا حضرت عثمان غنی کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور آج الحمدللہ کتابی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، گھروں گھروں کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل سبحانہ کے بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار، مگر سب کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یعنی بعض ایسے بھی فرشتے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، جو تو نے کلام اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے، اس کی لذت کو ہم بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، جب میرے حبیب کے امتی قرآن کی تلاوت کیا کریں تو ان کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا لو، تمہیں بھی قرآن کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب مومن مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے جو آبادی تھی اس کے کنارے پر رہتے تھے، یعنی آپ کا گھر مدینہ شریف کے اطراف میں تھا، کنارے پر تھا۔ ایک رات آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس سے قریب آپ کا بچہ سو رہا تھا۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے محسوس کیا کہ گھوڑا ہنگنانے لگا، ہلنے لگا، آواز نکالنے لگا، اچھلنے لگا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور کی قندیلیں زمین کی طرف آ رہی ہیں، آسمان سے نور کی قندیلیں یعنی چراغ، روشنی، وہ زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے تلاوت قرآن مجید کو موقوف کیا، یعنی روکا، تو دیکھا کہ واپس آنے لگی۔ پھر آپ نے تلاوت شروع کری، پھر قریب آنے لگی، پھر گھوڑا حرکت کرنے لگا۔ اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو گھوڑا نقصان نہ پہنچائے، آپ نے تلاوت قرآن مجید کو دوبارہ موقوف کیا۔ پھر نور کی قندیلیں اوپر جانے لگی، پھر آپ نے تلاوت شروع کری۔ یہ عمل آپ کے ساتھ 3 مرتبہ ہوا۔ صبح ہو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ جب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کو کچھ عرض نہیں کیا، کچھ بتایا نہیں، مگر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ حضور سب اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے معنی ہی غیب بتانے والا ہے۔ آپ مسکرائیں، آپ کے لبہائے مبارک پر جنبش ہوئی، ارشاد فرمایا اسید میں بتاؤں کہ رات کو تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تم نے دیکھا کہ آسمان سے نور کی قندیلیں آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ وہ نور کی قندیلیں کوئی عام قندیلیں نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے زمین کی طرف آ رہے تھے، تمہاری تلاوت سننے کے لیے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ لہذا مولا مشکل کشا علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ مولا کائنات ہیں، آپ کتنی زبردست حکمت بھری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی بڑے محبت بھرے انداز سے سنیے گا۔ فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ دل، قلب، دل، کہ میں اللہ سے باتیں کروں، فرماتے میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ کیا فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں۔ آپ کا بھی تو دل چاہتا ہوگا نا، یار فلاں دوست مجھ سے باتیں کرے، یار آج فلاں مجھ سے بات کرے، آج میری ماں مجھ سے بات کرے، میرا بھائی مجھ سے بات کرے، میرا دوست مجھ سے بات کرے۔ اٹھایا فون، ملایا، ہاں بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں بھائی خیریت، کیا ہو گیا؟ بس یار دل چاہ رہا تھا آپ سے بات کرنا۔
ہوتا ہے نا, کبھی کبھی تو ہوتا ہوگا, یا کبھی نہیں ہوا. دل تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ. دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. دل بڑی چیز. اور یاد رکھیے, اب بات جب دل کی نکلی ہے تو اہل تصوف یعنی جو صوفیہ کرام ہیں ان کے نزدیک دل کی بڑی بات ہے. دل کی بڑی صفائی پر وہ بڑی توجہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ دل جو نا, دل ہمارے پورے جسم کا سردار ہے. کیا ہے, کیا ہے یہ سردار ہے. آپ توجہ رکھیے, یہ جو دل ہے, آپ کے پاس بھی دل ہے, میرے پاس بھی دل ہے, یہ پورے جسم کا سردار ہے. اور اس کی سرداری کا عالم کیا ہے, یہ جب تک چاہے گا نہیں آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, اور جب یہ چاہے گا آپ سے وہی کام کروائے گا. پوچھے کیسے؟ یہ کہتا ہے کہ بھائی کسی نے آپ کو گرما گرم بریانی پیش کی, کہتا ہے نہیں یار دل نہیں چاہ رہا. کوئی بات کرنے آتا ہے بولتا ہے یار دل نہیں چاہ رہا ہے, کیا کہ دل نہیں چاہ رہا. اچھا یار آؤ کہیں چلتے ہیں, ہم کیا بولتے ہیں یار دل نہیں چاہ رہا. دل سردار ہے. اچھا یار آج فلاں چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے. بھائی کھانا تو ہاتھ سے ہے, کھانا تو ہاتھ سے ہے, مگر ہم کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. ہاں یار فلاں جگہ جانے کو دل چاہ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ سر کا قدم انسان کے پورے جسم پر جو چیز حکومت کرتی ہے وہ اس کا دل ہے. دل کیا ہے؟ دل ہے. دل. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. فرمایا کہ جس کا دل ٹھیک ہو جائے نا اس کا پورا نظام درست ہو جاتا. جس کا دل ٹھیک ہو جائے. اچھا دل کا ایک کام بھی ہے. اب دل کی بات نکلی تو میں عرض کروں کہ دل کا ایک کام ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی دل کا کیا کام ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی پورے جسم کو خون سپلائی کرنا. میں کہتا ہوں یہ تو باڈی کا ایک فنکشن ہے, مگر جب اللہ نے ہمیں دل دیا ہے تو دل دینے کا ایک خاص مقصد بھی ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ بندے میں نے تجھے دل دیا ہے, اس دل کا کام محبت کرنا ہے, اور میں نے اپنا دلدار بھی عطا کیا ہے. فرمایا کہ جب تجھے دل دیا ہے تو دلدار بھی عطا کیا ہے. وہ دلدار مصطفیٰ کریم ہے. فرمایا کہ جس دل کے اندر مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں وہ دل نور علی نور ہو جایا کرتا ہے. جس کے دل میں فرمایا کہ جس کے دل میں سرکار کی محبت آ جائے نا, جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے. اب ہم اگر کسی سے محبت کرنے لگ جائے, یار آپ کے لیے میرا سب کچھ قربان ہے, ہم اپنے اولاد سے اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالوں, آپ بولو گے مولانا صاحب خیریت تو ہے, میری جیب میں ہاتھ ڈال لے ہو, طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی, میری جیب میں ہاتھ ڈال لیں, تو آپ کسی کو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیں گے. مگر بچہ تو ہے, محبت کرتے ہیں, بچہ جیب میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے, کیا بولتے ہیں بیٹا سب کچھ تیرا ہی ہے, میں کما رہا ہوں تیرے لیے کما رہا ہوں, اپنے اولاد کے لیے کما رہا ہوں. بچہ پیسے بھی نکالتا ہے, دیگر چیزیں نکالتا ہے, کیونکہ اس سے محبت کی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کریم آ جاتے ہیں, جس کے دل میں آقا کی محبت آ جاتی ہے, پھر اس کا بیٹھنا اپنا نہیں ہوتا, اس کا اٹھنا اپنا نہیں ہوتا, اس کا آنا اپنا نہیں ہوتا, اس کا جانا اپنا نہیں ہوتا. بس شب و روز وہ حضور کی محبت میں ہی اپنے دن گزارتا ہے. پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے. جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے,
جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے، اس کے دل سے ساری دنیا کی محبتیں نکل جاتی ہیں، گندہ نکل جاتی ہے، اس کا دل تبدیل ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ جو میرے آقا کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جو حضور کو اچھا لگتا ہے مجھے بھی وہی اچھا لگتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں۔ تو مولا مشکل کشا کیا فرماتے، جب میرا دل چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، آپ اگر اس کو محبت بھرے جملے میں دیکھیں نا آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میرا رب مجھ سے کلام کرے، میرا رب مجھ سے باتیں کرے، فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب شاعر مشرق ہیں، آپ کی شاعری میں بڑی تاثیر ہے، آپ ایسے شاعر مشرق نہیں بنے، آپ کے اشعار میں ایسے ہی سوز و گداز پیدا نہیں ہوا، ایسے ہی یہ شعر اتنا مشہور نہیں ہو گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے ہیں۔ آپ پاکستان تو پاکستان، ہند اور پوری دنیا کے اندر کیسے مشہور ہوئے؟ آپ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، پوری رات قرآن پڑھتے تھے، پوری رات، اور زار و خطار روتے تھے۔ آپ کی سیرت میں لکھا کہ قرآن مجید پڑھتے آپ اتنا روتے کہ آپ کے قرآن مجید پر آپ کے آنسو گرتے تو وہ قرآن کا صفحہ تر ہو جاتا، آنسو سے بھیگ جاتا۔ پھر جب صبح دھوپ نکلتی تو آپ کے گھر والے قرآن مجید کے ان صفحات کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھتے تھے، اتنا افزار و خطار ہوتے تھے۔ آپ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو مردے یعنی مرنے والے مردے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کے آخری لمحات ہوتے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے، نزع کے عالم میں ہوتا ہے، جب اس کی روح اٹک جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے یار مردے کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو، اس کی روح آسانی سے نکلے گی، اور روایت کا مفہوم بھی ہے۔ فرمایا کہ مردوں کے پاس جب سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس کی روح، اس کی جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا اور لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، ہے کسی کے علم میں؟ ہے نا علم میں کہ مرنے والے کے پاس جس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے لوگ سورہ یاسین سے پڑھتے ہیں۔ اب موت کی سختیوں کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کی
تو جو صحیح ہوتے ہیں ان کو ایک، جو خراب ہوتے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جو آپ نے پیس بنایا اتنی محنت سے، جو اس پر آدھا گھنٹہ لگا، جو صحیح بنا اس پہ آدھا گھنٹہ، جو غلط بنا اس پہ بھی آدھا گھنٹہ لگا، مگر اس نے ایک طرف کر دیا، پھر اس کے نقص بتاتا ہے کہ دیکھو اس کی لائن خراب ہو گئی، اس کا ڈیزائن خراب ہو گیا، اس کی کٹنگ خراب ہو گئی، تو یہ بتاتا ہے کہ تمہارا کیے جانے والا کام درست نہیں. تو نماز غلط پڑھو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ روزے میں خرابی پیدا کرو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ قرآن صحیح نہیں پڑھو گے تو کیسے قبول ہوگا؟ الامان والحفیظ. شیطان نے ہمیں کہہ دیا کہ بس یار اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا. بھائی آپ کچھ نہ کریں تو وہ تو پھر بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، مگر ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. جو کام ہم نے کرنا ہے وہ صحیح کرنا ہے. یاد رکھیں جہالت گزر رہی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، یہ بات نہیں. جاہل، ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ جاہل دیہاتی کو اللہ تبارک و تعالی بغیر پوچھے ہی جہنم میں ڈال دے گا. جاہل دیہاتی کو جہنم میں ڈال دے گا. اس دور کے اندر جہالت گزر رہی ہے. ہمارے پاس موبائل ہے، پوری دنیا کی ریسرچ کرتے ہیں، اور جب ہم بیٹھتے ہیں اللہ اکبر، سیاست پہ بات، ہم سے کوئی ہے ماہر سیاستوں میں، نفسیات پر ماہر نفسیاتوں میں، لغت پر، ارے ہم سے اچھا تو کوئی کلام کرتا ہی نہیں. کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس پر ہم بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں ٹرینوں میں جائیں، ٹرینوں میں جاتے ہیں، اب 24 گھنٹے بیٹھنے پنجاب جانا ہے، جو 5-6 لوگ جمع ہوتے ہیں علمان والحفیظ، پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہیں، دنیا جہاں کی. نہیں بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اچھا ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تم پوری دنیا پورے جہاں کی باتیں کرتے ہو، صحیح غلط کے فیصلے کرتے ہو، مگر جب نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، عبادت کرنے کا معاملہ ہے، قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، تو پھر یہ کہہ کر نکل جاتے ہو کہ یار اللہ قبول کرنے والا ہے. آپ پوچھیں کسی مفتی سے، ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. نماز پڑھ لیں، یہاں بھی کھجا لیا، پھر یہاں کھجا رہے ہیں، اب تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے نماز جاتی رہے گی. بات غلط ثابت تو مجھے پکڑ لیجیے. جہالت کی انتہا دیکھیں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی نظارے کیے ہوں گے. نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. رمضان میں کثیر تعداد میں نمازی ہوتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، آگے سے گزر گئے، ارے آگے سے گزر گئے، کسی نے منع کیا، پھر دوبارہ واپس آ گئے. ایک مرتبہ پہلے گزرا، ایک مرتبہ دوبارہ پھر گزر گیا، 2 مرتبہ گناہگار ہو گیا. یہ تو ہماری حالت ہے. تو لہذا ایک وہ تعداد ہے کہ جو قرآن پڑھتی ہے غلط پڑھتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ قرآن تو پڑھتی ہے مگر افسوس اس کو معلوم نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے، یہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. الحمد کا مطلب کیا ہے، اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے. مجھے سورہ اخلاص آتی ہے تو سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے، مجھے سورہ ناس آتی ہے، سورہ ناس کا مطلب کیا ہے. میں قرآن تو رٹا رٹایا پڑھ رہا ہوں مگر میرا رب مجھ سے فرما کیا رہا ہے مجھے نہیں پتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ. کیا میں داخل ہوا؟ میرا بولنا کیا دین کے لیے ہے، میرا چلنا کیا دین کے خاطر ہے، میری نماز روزہ، میرا کاروبار، میرا حج، میرے شب و روز کے معاملات، میرے گھر کے معاملات، کیا یہ دین اسلام کے مطابق ہیں؟ کیا واقعی میں مجھے دین کا علم ہے؟ یہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ رحمان نے مجھ سے کیا کہا، سورہ یاسین نے مجھ سے کیا کہا، سورہ طٰہٰ نے مجھ سے کیا کہا، سورہ محمد نے مجھ سے کیا کہا. الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں ہیں. بتائیے کہ قرآن مجید کیا ہم نے پورا ترجمے کے ساتھ سیکھ لیا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا؟ افسوس. ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی ڈگریاں آپ نے حاصل کر لی، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی، انجینئر صاحب آپ نے بڑی تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، ارے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، یورپ کنٹری سے پڑھ کر آئے ہیں، مگر افسوس آپ کے باپ کا انتقال ہوا مگر آپ کو نماز جنازہ کی دعا پڑھنا نہیں آئی.
اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ آگے تیری عجب وقت بڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا۔ آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ہماری اخلاقی تربیت کیا ہے؟ ہمارے اخلاق تباہ، ہمارا معاشرہ تباہ، ہمارے شب و روز تباہ، ہمارے معاملات، زندگی کے معاملات تباہ ہیں۔ کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بے جھجک بے دھڑک لوگ گناہ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، حیا شرم نہیں کرتے، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، شرم نہیں کرتے، جوان بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے لو میرج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہمارے اس معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ آج مسلمانوں نے خود اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ مولانا صاحب دعا کرو، بے روزگاری ہے مولانا صاحب، بے برکتی ہے دعا کرو۔ ارے اللہ کے بندے، تو اپنی زبان پہ تاثیر پیدا کر، تو اپنے کلام کے اندر تاثیر پیدا کر، تو اپنے انداز کے اندر عاصی بن کے ساری لے کر آ، تو دعا کر، تو دم کر۔ تو مولانا صاحب سے دم کراتا ہے، تجھے دم کرنا نہیں آتا؟ بچے پیدا ہوتے مولانا کو بولتے کہ اذان دو، آپ کو اذان دینا نہیں آتی، 6 کلمے پڑھنا نہیں آتے؟ ہماری تربیت کیا ہے؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ارے مر جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھو گے بھائی؟ دروازے میں انگلی آئے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، قبر تو یوں دبائے گی ایسے توڑ پھوڑ کر ایک دوسری پسیاں ایک دوسرے پہ بست کر دیں گی۔ کبھی رکے ہو قبرستان؟ باپ مر گیا، رکے تھے رات کو، ماں کو دفنا کرائے، کبھی رات کو رکے؟ بھاگو، بڑی محبت کرتے ہیں پوری ماں نے پوری زندگی پالا، قبر میں ڈال کر واپس آگے 5 منٹ بھی نہیں رکے۔ جس قبر میں رک نہیں سکتے، قبرستان میں زندہ نہیں رک سکتے، مرنے کے بعد کیسے رکو گے بھائی؟ سوچیں، ہمیں بدلنا ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں بڑی زبردست بات ارشاد فرمایا تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، اور فرمایا کہ یہ دونوں جب کوثر پر آئیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، تو یہ دونوں ساتھ ہوں گے، جس طرح دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اہل بیت اور قرآن، اہل بیت اور قرآن۔ اب دیکھیے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ کیسے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ قربان جائیں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بچے، بھائی، بھتیجے، آپ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور جب اپنی قربانی پیش کری، آپ کا سر مبارک نیزے پر تھا، اہل بیت کے سردار پھر بھی قرآن پڑھ رہے تھے قرآن۔ آپ کے والد محترم سید السادات شہنشاہ ولایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے فضائل بیان فرمایا کہ جن کا میں مولا ان کا علی بھی مولا ہے۔ فرمایا جن کے میں مولا ان کا علی بھی مولا۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات میں عقیدے کی بھی عرض کروں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حقہ، مسلک اہل سنت ہے، یاد رکھیے گا، مسلک حقہ، مسلک اہل سنت۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے، اپنے مسلک کے بارے میں ہمیں علم ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والوں، سوتے بھی بندہ 2 طرح، ایک تو وہ کہ جو آنکھیں بند کر کے سوتا ہے، اور ایک وہ جو آنکھیں کھول کے سوتا ہے۔ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، مگر جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور چور کیسے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔
آنکھ سے کاجل آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، چور یہاں بلا کے ہیں، تیری گٹھلی تاکی ہے، تیرا ایمان تاکا ہوا ہے، تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، تیرا ایمان چھیننے والے ہیں، تیرا عقیدہ خراب کرنے والے ہیں، تیری گٹھلی تاکی ہے اور تو نے نیند نکال لی۔ تو سویا ہوا ہے، تجھے مسلک کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اگر بندہ حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تلاوت کے قرآن مجید بھی کرنے والا، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو اس کی عبادت قبول، زور سے بولیں قبول۔ اور اگر بندہ بے عمل بھی ہے مگر عقیدہ اچھا ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو جس کا ایمان صحیح ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اپنا عقیدہ درست رکھے۔ اور الحمدللہ ہم سنگل پنجے تنی نہیں ہیں، ہم ڈبل پنجے تنی ہیں۔ کتنے؟ زور تو بولے، ہم ڈبل پنجے تنی ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور سنیے سمجھیے۔ آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہی یہی ہے، ہر کوئی قرآن سنا رہا ہے، ہر کوئی حدیث بتا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جاگیے، ہوش کے ناخن لیجیے، اپنا عقیدہ بچائیے۔ فرمایا کہ الحمدللہ ہم ڈبل پنجے تنی ہیں۔ کیسے؟ مصطفیٰ مولا مشکل کشا سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسین کریمین، یہ پنجے تن ہے، ٹھیک ہے، پنجے تن ہے۔ اور مصطفیٰ، اس پنجے تن میں بھی مصطفیٰ ہیں، اس پنجے تن میں بھی مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا کہ یہاں مصطفیٰ، یہاں مولا علی، فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین۔ فرمایا کہ اس پنجے تنی میں مصطفیٰ ہیں، ساتھ میں صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، فاروق عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ مولا مشکل کشا بھی ہیں، وہاں پر بھی مولا مشکل کشا ہیں، یہاں پر بھی مولا مشکل کشا ہیں، ادھر بھی پنجے تنی ہیں، ادھر بھی پنجے تنی ہیں۔ اے سنگل پنجے تنیوں، تمہارے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ایمان بچانا ہے تو ڈبل پنجے تنی ہونا پڑے گا۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ ڈبل پنجے تنی۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پکڑا اس کو چھوڑ دیا، نہیں بھائی یہ صحیح تھا یہ غلط تھا۔ الحمدللہ اہل بیت میں کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا اور صحابہ میں بھی کوئی غلط ہو سکتا نہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ۔ اس لیے فرمایا مومن کی نگاہ فراست سے بچو۔ حدیث پاک ہے مومن کی نگاہ فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مولانا الیاس قادری دامو برکاتہم عالیہ، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، ولایت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر بتایا کہ لوگوں اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ، اپنے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کے عقیدہ بچاؤ، اور یہ نعرہ لگاؤ کہ ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہر صحابی یہ نبی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں۔ کوئی ایک چاہے پیر ہو، مولوی ہو، مفکر ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، بڑا جبہ پہننے والا ہو، کسی ایک صحابی کی شان میں، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، کسی ایک صحابی کی شان میں ادنا سی بھی وہ کمی کرے، گستاخی کرے، فرمایا کہ مائی فٹ، تو ہماری جوتی کی نوک پر ہے۔ وہ بندہ منگل بدھ تو ہو سکتا ہے مگر پیر ہو سکتا۔ فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشیاں، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشیاں، یہ تیرا اونچا کام ہے۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا
اونچا کام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری سبحان اللہ. جامعہ میرے مرشد نے دے دیے، مدارس مرشد نے دے دیے، دارالمدینہ مرشد نے دے دیے، کالج یونیورسٹی مرشد نے دے دیا، یتیم ہاؤس اولڈ ہوم مرشد نے دے دیا، مدنی چینل مرشد نے دے دیا، مدنی کلینک مرشد نے دے دیا، لاکھوں حافظ دیے، لاکھوں قاری دے دیے، الحمدللہ لاکھوں عالم دے دیے، اور الحمدللہ نہ صرف آپ نے عالم دیے ہیں، مفسر قرآن شیخ الحدیث بھی امیر سنت نے بنا دیے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. غوث پاک کے دامن کرم سے میں وابستہ کر دیا. جمیل قادری سو جہاں سے قرباں ہو مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. الحمدللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی عقیدہ دیا ہے. ہم ڈبل پنجے تنی ہیں الحمدللہ. جب تک ایک توجہ سنیے گا، میں آپ کو عقیدے کی بات بتاتا ہوں. جب تک کوئی صحابی نہیں ہوگا وہ اہل بیت نہیں بن سکتا. توجہ کیجئے گا، پہلے صحابی بنے گا تو وہ اہل بیت والا بنے گا. یہ میں آپ کو بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں. میں آپ کو پہلے صحابی بنے گا کیونکہ حضور کا چچا بھی تھا، ایمان نہیں لایا تھا. کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ اہل قریش میں تو اور بھی وہ سارے لوگ تھے نا، نہیں لے کر آئے نا ایمان، تو ہم اس کو بولتے ہیں اہل بیت کا. بولو تو صحیح نا یار. مگر جب وہ ایمان لے کر آئے صحابی بنا، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے. صحابی بنا مولا مشکل کشا پہلے صحابی بنے پھر اہل بیت کے سردار بنے. یہ توجہ رکھیے گا. صحابہ اور اہل بیت کو لوگ الگ الگ کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں. یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے. اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو صحیح عرض کروں گا اور مفصل اس پہ کلام کروں گا اگر موقع ملا تو. صحابہ اور اہل بیت کو لوگ الگ الگ کرتے ہیں، وگرنہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. دونوں ایک ہی ہیں. صحابہ اہل بیت صحابہ ہیں. کیا حضرت امی عائشہ صدیقہ حضور کے گھر والی نہیں تھی؟ بولے نا. پھر حضور سے صدیق اکبر کا رشتہ نہیں تھا؟ عثمان غنی کو 2 بیٹیاں نہیں تھی؟ پھر فاروق اعظم کیا مولا مشکل کشا کے داماد نہیں بنے؟ تو بھائی جب انہوں نے اپنے بچوں کا نام سادات اکرام اہل بیت نے اپنے بچوں کا نام بھی ابو بکر رکھا ہے، معاویہ رکھا ہے، عمر رکھا ہے، عثمان رکھا ہے، تمہیں رکھنے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ کوئی پرابلم ہے؟ اگر تم سے علاج نہیں ہوتا تو ہم سے رجوع کرو، ہم آپ کا علاج کریں گے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی بڑے بڑے سرجن موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ہی موجود ہے. ون سائیڈڈ کبھی گاڑی نہیں چلتی ہے. خالی شوہر ہی کمپرومائز کرے، بیوی ساتھ نہ دے تو گھر چلتا. ون سائیڈڈ گاڑی نہیں، گاڑی پہیے بھی نہیں چلتی ہے. جو چلاتے وہ جوکر ہوتے، اور ون ویلنگ کرنا تو ویسے جرم ہے. سنو تو یار، توجہ تو دو یار. صبح روزہ رکھ رکھ کے آپ پریشان ہوں گے، تھوڑا سا ثابت ہوا آپ کو. ون ویلنگ کرنے پر پابندی ہے. اکیلے پہیے پہ گاڑی نہیں چلتی، 2 پہیوں پہ گاڑی چلاؤ گے تو کوئی پکڑے گا، کوئی پکڑے گا نہیں، آسانی سے پہنچ جاؤ گے. تو لہٰذا ون ویلنگ نہ کرو. اگر نہیں کرنا آتا علاج تو ہم سے کروا لو. لوگوں کو گمراہ نہ کرو، الٹی سیدھی باتیں نہ بتاؤ. الحمدللہ مسلک حق
مسلک اہل سنت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سارے دلائل الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تذبذب میں آنے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کے شعر کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول. ٹھیک ہے. تو اب مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان دیکھیں کہ امام حسین پاک جب آپ کا سر مبارک نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قربان جائیں اہل بیت اور قرآن کا سلسلہ رشتہ کتنا مضبوط ہے کہ مولا مشکل کشا جب گھوڑے کی ایک رکاب مطلب پینڈل، گھوڑا دیکھا نا گھوڑے کی زین ہوتی ہے اوپر، گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور آپ دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے، پورا قرآن ختم کر لیتے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ہو سکتا کوئی آپ میں سے کوئی گھوڑے میں بیٹھا ہے، ماشاءاللہ گھوڑے میں بیٹھنا سنت ہے، بیٹھنا چاہیے، سنت کی نیت سے بیٹھیں گے تو ثواب میں ملے گا. گھوڑے میں مجھ جیسا آدمی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں بیٹھ جائے گا، اگر گھوڑا ہلے نہ تھوڑا شریف سا ہو تو آدھے منٹ میں بیٹھ جائے گا. 10 سیکنڈ میں تو بیٹھے گا. جو جتنا پھرتیلا کیوں نہ ہو، ایکسپرٹ نہ ہو، تو میرا خیال ہے کوئی 4-5 سیکنڈ تو اس کو لگیں گے رکھنے بھی بیٹھنے میں. اور مولا مشکل کشا فاتح خیبر ہیں جنہوں نے بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا. آپ کی پھرتی، آپ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آپ کی کرامت ہے. قربان جائے کہ جب آپ گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھتے تو آپ دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. کہتے مولانا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا میں آپ کو سمجھا تو سکتا ہوں مگر وقت لگے گا. مگر آپ نے کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا یہی تو کرامت ہے، یہی تو کرامت ہے. جو سمجھ میں آ جائے وہ کرامت کا، جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو ہم کرامت بولتے ہیں. بار کے قرآن مجید سے محبت کیجئے اور قرآن مجید کو آپ مضبوطی سے تھامیں اور اس کے مطابق زندگی میں عمل کریں. ایک شخص تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ایک جگہ کھدائی کا سلسلہ ہوا، جگہ کھودی جا رہی تھی. تو وہاں سے کیا ہوا کہ جب تھوڑا سا کھودا تو اس جگہ سے ایک نور کی شعاع نکل رہی تھی، نور کی شعاع نکلی تو اس میں انتہائی عالی شان خوشبو آ رہی ہے. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی نیک آدمی کی قبر ہے. انہوں نے مٹی ڈالی، مگر دل کے اندر ایک بات ہوئی کہ یار یہ قبر ہے کس کی. لہٰذا معلومات کرنے پر پتا چلا کہ یہ جس شخص کی قبر ہے اس کی بیوی ابھی زندہ ہے. لوگ اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ کا جو شوہر تھا یہ کیا عمل کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی تو چٹا ان پڑھ تھا، نہ اس کو اردو آتی تھی نہ اس کو قرآن مجید پڑھنا آتا تھا. تو اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی تو عمل کرتا ہوگا. اس نے بڑا ذہن پہ زور ڈالا اور بات بتائی کہ یہ شخص اگرچہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا مگر یہ جب مسجد جاتا لوگوں کو قرآن مجید پڑھتا دیکھتا تو اس کو بڑا شوق تھا کہ یہ بھی قرآن مجید پڑھے. قرآن پڑھنے کا اس کو بڑا شوق تھا. تو اب یہ کیا کرتا تھا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، قرآن مجید کھولتا، توجہ کیجئے گا، قرآن کھولتا اور آیت پر انگلی پھیرتا، کہتا مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، مولا تو نے یہ بھی حق فرمایا ہے، مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا ہے. کہا کہ بس یہ انگلی پھیرتا رہتا، کہتا مولا تو نے سچ فرمایا، حق فرمایا، صحیح فرمایا ہے. تصدیق کرتا شاید یہی عمل میرے رب کو پسند آ گیا. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، نہ نمازے نہ روزہ نہ حج نہ زکات. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت ربی بلے بلے. یہ پیارے اسلامی بھائیو، اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کریں، عشق مصطفیٰ پیدا کریں، اپنی طبیعت میں تبدیلی لے کر آئے، اپنے مزاج میں نرمی لے کر آئے، اپنے انداز کو بدلیں، آپ اپنے کردار کو بدلیں. آپ کا کردار صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کی زبان میں چاشنی ہو، مٹھاس ہو، سننے والا آپ کے کلمات کو سنے تو اس کو مزہ آئے نہ کہ بیزار ہو.
اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کریں، حضور کی سنتوں پہ عمل کریں، زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ بابا بلے شاہ بڑی پیاری بات فرماتے، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اوستو چنگے، مالک دے کر راکھی دیں دے، صابر بکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑتے، پاویں مارو سو سو جتے، اٹھ بلیا چل یار بنا لیے، رہتے بازی لے گئے، کتے جیت جائیں۔ ہم کیسے کتے ہیں، ہم کیسے سرکار کے غلام ہیں، ہم کیسے سگ ہیں۔ آنادہ فرماتے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سرکار سے محبت کیجیے، حضور سے محبت کریں۔ کیا دنیا سے محبت کر کے کیا ملا؟ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لے لہاتے کھیت سب ہوں گے فنا، خوش نما باغات کو ہے کب بکا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ تو لہٰذا زندگی مختصر ہے، حضور سے محبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سجدوں کی لذتیں حاصل کریں۔ کاش کہ ایسا وقت بھی آئے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، سجدے میں جائیں تو رو رو کر ہماری آنکھوں سے ایسے آنسو نکلیں کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ قرآن پڑھیں تو قرآن سمجھ کر ہمارے دل میں بھی خوف خدا طاری ہو۔ اے کاش کہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب ہو جائے۔ اگر واقعی میں آپ اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے انداز میں آپ حسن اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، نیک صورت نیک سیرت پکے سچے مضبوط آپ جو ہے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی، اور جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، بس میں آپ کو آخری ایک شعر سناتا ہوں، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس شعر کو اپنی گرہ سے باندھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عرش پر دھومے مچے، عرش پر جو بھی نیک مومن جب انتقال کرتے ہیں نا، تو ان کی روح کو لے جایا جاتا ہے آسمان پر۔ نیک آدمی ہوتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، مرحبا آپ کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ عرش پر دھومے مچے، وہ مومن سہلے ملا، فرش سے ماتم اٹھا کہ وہ طیب و طاہر ہے۔ یار اچھا آدمی تھا، چلا نیک آدمی تھا، چلا گیا۔ اور اگر برے ہوں گے تو نہ عرش پر دھومے مچیں گی اور فرش پہ ہو گیا اچھا ہوا مر گیا، جان چھوڑ کے، بڑی گالیاں بکتا تھا، بڑا گندا آدمی تھا، یار چور تھا، ڈاکو تھا، برا آدمی تھا، بیوی کو مارتا تھا، ماں کو گالیاں دیتا تھا، بچوں کو مارتا تھا، پڑوسی کو ظلم کرتا تھا، ارے رشوت کا لین دین کرتا تھا، حرام کا لین دین کرتا، اچھا وہ مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ ایسے نہ مرے۔ جب بندہ اچھا بندہ مرتا ہے، اگر گناہگار ہوتا ہے، اس کے پڑوس میں سے 3 بندے گواہی دیتے ہیں یار اچھا تھا، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ ہمارا پڑوسیوں سے کیسے رابطہ ہے؟ پانی کیوں آ گیا دروازے کے ساتھ، تیرے بچے نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے، چیزیں لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں چھپا کے لے جاتے ہیں، پڑوسی کو کچھ نہیں دیتے، بیچارہ بھوکا ہے، پریشان ہے، رشتہ دار بھائی سے بیزار، بہنوں کو حق نہیں دیتے، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جائیداد میں ان کو حصہ نہیں دیتے، بیوی کو مارتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کھانسی میں بھی تکلیف ہے، ماں باپ کھانستے تو برے لگتے ہیں، بیٹا جب تو بوڑھا ہوگا نا تو بھی کھانسے گا، اور تیری اولاد تجھے بھی اسی طرح جوتیاں ماریں گے۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، خدا کی قسم ماں باپ کی قدر کریں، جس سے یہ راضی رب راضی۔ فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے، کتنے؟ 1 نہیں 2، ایک مر گیا تو ایک دروازہ بند، دوسرا مر گیا دوسرا بھی بند۔ جن کے ماں باپ قدر کیجیے، عزت کیجیے، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں دیانتداری سے کام کریں، آنے جانے کا وقت صحیح لگائیں، چھٹیاں کرتے ہیں مگر حاضری پوری لگاتے ہیں، کام کم کرتے ہیں پیسے پورا لیتے ہیں، حرام نہیں کھائیں۔ یاد رکھیے کہ پورے گلاس میں اگر شربت ہے، دودھ ہے، پیشاب کا 1 قطرہ ملا دیں، پی نہیں سکیں گے آپ۔ یہی حالت حرام روزی کی ہے۔ حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ جو اولاد یا جو بندہ حلال سے پلا بڑا ہے نا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، گارنٹیڈ لکھ لیں۔ اور جو حرام کھا کر کے بڑا ہوگا وہ پھر حرام ہی کرے گا، کبھی حلال نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائیں۔ ایک الحمدللہ تربیت کا موقع ملا ہے، کچھ سیکھ کر جائیں۔ رمضان ایسا ہو کہ ہم بدل جائیں۔ داڑھی نہیں ہے، صحیح نصیب داڑھی رکھ لیں۔ جب قبر میں جائیں گے تو سرکار دیکھیں گے کہ
یہ تو میرا دیوانہ ہے، تو میرا غلام ہے، داڑھی رکھ لیجئے۔ یہ رمضان کو تبدیلی کا ہونا چاہیے، کچھ بدل کر جائے، کچھ نیا کرے۔ ہر بندہ نئے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو نئی چیز ہوتی ہے وہ لذیذ ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو لہٰذا اپنی طبیعت میں تبدیلی لے کر آئیں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ کرم شناس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، اس دل کے پاس بھی تمہیں ہو، اس دل کو راس بھی تمہیں ہو۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بولا لو، حسرت دل کی نکالو، ہم بدوں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آقا تو سخی تیرا سخی دربار ہے، گر کرم کر دو تو ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ یا الہی واسطہ آلے رسول، ذکر رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو۔ فاتحہ پڑھی جائے گی، فاتحہ تشریف رکھیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم هو أهله. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وفكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین اس محفل پاک کے صدقے سے مولا کریم ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. یا الہ العالمین ہم نے جتنے بھی نیک اعمال کیے جو ہم تیری دی ہوئی توفیق سے عبادت اور دیگر نیک اعمال کر سکے یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین سب کا ثواب اپنے شائع نشان ہم سب کو عطا فرما. یا الہ العالمین یہ تمام ثواب سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توفتاً ہدیتاً نظراناً عقیدتاً تعظیماً محبتاً پیش کرتے قبول منظور فرما.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، تمام ازواج مطہرات، تمام بزرگان دین، تمام سلاسل کے ماننے والے محبین، متعلقین، مریدین اور تمام مومنین، مومنات، صالحین، صالحات جو گزر چکے، جو موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، یا اللہ تمام کو درجہ بدرجہ عیسیٰ کے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اپنے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کو اس سال کا قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو اس سال کا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی شہید ہو چکے تمام کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین فلسطین میں ہونے والے ظلم سے یا اللہ مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا کریم چھوٹے بچوں پر رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین یہود و نصارہ کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے۔ اے مولا کریم ان کی ناپاک ارادوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما دے۔ اے مولا کریم ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو، تمام ریاستوں کو مل کر اسلام کے ساتھ یا اللہ اسلام کے لیے قوت اور اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو زخمی ہیں ان کو جلد سے ہدایت عطا فرما، جن کے گھر نہیں اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما۔ اے مولا کریم جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، مولا کریم جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے عزیز و اقارب میں سے جن جن کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ ان کو بھی اس سال سے قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین دارا نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمیں ہو آپ سے یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ محمد۔